بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين अम्मा बाद हम लोग आलाम सुन्नत المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة इस किताब में सवाल नंबर 134 पढ़ रहे हैं और ये हमारे तसलसल के एतबार से हल्का नंबर 46 है और सवाल है मा दलील ईमान बिशफ़ाअह व मिम्मन तकून वलिमन तकून व मता तकून। तो यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सवाल मा दलीलुल ईमानी बिश्शफ़ाअति व मिम्मन तकून व लिमन तकून व मता तकून। जवाब क़द अथबतल्लाहु जल्ल व अला अश-शफ़ाअत फ़ी किताबिही फ़ी मवादिअ कसीरतिन बिक़ुयूदिन सक़ीलतिन व अख़बरना तआला अन्नहा मिल्कुन लहु लैसा लिअहदिन फ़ीहा शैउन وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لله الشفاعة جميعا فأما متى تكون فأخبرنا جل وعلا أنها لا تكون إلا بإذنه كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وأما ممن تكون فكما أخبرنا تعالى أنه لا تكون إلا من بعد إذنه أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين للأخيار كما قال تعالى مرتضين الأخيار كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقال تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وأما لمن تكون فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص وأما غيرهم فقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقال تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة ثم أخبرنا أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بمحامد يعلمه إياها لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع الحديث ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. आगे बढ़ो शेख। जी पढ़े। أنواع الشفاعة وأعظمها. السؤال كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ الجواب أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده
وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود وهي المقام المحمود الذي وعده الله جل وعلا، كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا، أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق اشتد القلق جي واشتد قلق القلق جي واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة. صحیح ہے شیخ؟ جی التمسوا الشفاعة جی التمسوا الشفاعة جی التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم وكلهم يقول نفسي نفسي إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الخامسة الشفاعة عند رفع درجات أقوام من أهل الجنة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. وهذه الثلاثة ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما جي يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة، وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 135 پڑھ رہے ہیں، 134 سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ حلقہ نمبر 46 ہے۔ سوال یہاں پر اب ایمان بالیوم الآخر سے متعلق تفصیلات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنت اور جہنم سے متعلق ساری باتیں ہم لوگوں نے گزشتہ حلقات میں سنی، پھر اس کے بعد
رویت باری تعالی، اس کے اندر ہم نے یہ بھی جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت جب میدان میں ہوگی، میدان محشر میں ہوگی، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اس وقت یہ رویت عام ہوگی اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ فیصلے کا دن، فیصلے کا وقت اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس وقت کافر، منافق، مشرک، مسلمان سب اللہ رب العزت کو دیکھیں گے۔ جب دوسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کی رویت ہوگی تو وہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی، اور وہ جنت میں جائیں گے تب دیکھیں گے۔ اس سے پہلے والی جو رویت ہوگی وہ ابھی کوئی کسی ٹھکانے پر نہیں پہنچا، نہ جنتی جنت میں گیا، نہ جہنمی جہنم میں گیا۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، اس وقت کی وہ رویت ہوگی جو عام ہوگی۔ جی، اس کے بعد اب شفاعت بھی آخرت ہی کے احوال میں سے ایک حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے یہ بات بتلائی کہ شفاعت یعنی سفارش کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اس کے کچھ شروط ہیں۔ کوئی بھی آدمی اپنے مشرک قریبی انسان، خواہ ہو باپ ہو چچا ہو، اس کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ایمان والا ہو یہ شرط ہے، معصیت پر ہو یہ ممکن ہے، لیکن ایمان نہ ہو ایسے آدمی کی سفارش ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شفاعت کا حق اپنے پاس رکھا ہے، اس اعتبار سے کہ کون کس کی سفارش کرے گا، کب کرے گا، کس حد تک کرے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوں گی۔ یہاں پر مختلف آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے، دیکھیے، قل للہ الشفاعت جمیعا، اللہ ہی کے لیے ہے پوری کی پوری سفارش، کسی کے لیے اس میں کوئی ملکیت نہیں ہے۔ مطلب ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق کسی کی بھی سفارش کر لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر دیکھیے آیتوں میں اس کا جواب ہے، فَأَمَّا مَتَى تَكُونُ فَأَخْبَرَنَا عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ کب سفارش ممکن ہے، کب ہوگی سفارش؟ جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، اور اجازت کس کے لیے ہوگی؟ انہی کے لیے سفارش کی جائے گی۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیگر آیتوں میں فرمایا، ما من شفیع الا من بعد اذن وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى۔ اللہ تعالیٰ جب چیز کو اجازت دے تو وہی لوگ سفارش کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش نہیں ہوگی، نہیں کرے گا، نہیں فائدہ مند ہوگی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ رب العزت اجازت دے۔ تو یہ ساری آیتوں میں اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے سفارش ہو سکتی ہے۔ وَأَمَّا مِمَّن تَكُونُ، اور کس سے ہوگی، یعنی کون لوگ ہوں گے جو سفارش کریں گے، فَكَمَا أَخْبَرَنَا تَعَالَى، یہ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بتلا دی کہ جن لوگوں کو اجازت اللہ تعالیٰ دے گا انہی لوگوں کی جانب سے سفارش ہو سکتی ہے۔ کون ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جنہیں یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، اولیاء، یہاں پر اعراب کے تعلق سے ایک لِأَوْلِيَائِهِ الْمُرْتَضِينِ لکھا ہے۔ مرتضینی اعراب دینا صحیح نہیں ہے، مرتضین، کیونکہ یا جو جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم میں یا کے ذریعے سے اس کو کسرہ دیا جاتا ہے، وہ خود کافی ہے، پھر وہ نون کے اوپر کسرہ دینا یہ کوئی ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو یہاں پر اس میں جو کسرہ ڈالا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو اجازت دے گا، اولیاء کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی احادیث میں جن کی بھی سفارش ثابت ہے وہ لوگ سب سفارش کریں گے۔ جیسے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے گزر گئے ان کو کہا جاتا ہے فرطن، افراط جمع ہے اس کی، بلوغت سے پہلے جو بچے گزر گئے۔ یہاں پر احادیث میں اس کا ذکر بھی بعد میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہی لوگ سفارش کریں گے، اور جن کے لیے اجازت دے گا وہ انہی کی سفارش ہو سکے گی۔ رہی بات ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، یہ بات ہے کہ
ظالم سے مراد یہاں پر مشرکین ہے، مشرکوں کے لیے نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی، وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے لیے. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. اسی طرح فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو مشرکوں کے لیے پوری طرح دروازہ بند ہے سفارش کے سلسلے میں. ان کا جو بھی نیکی تھی، ان کی جو بھی بھلائی تھی، اس کا وہ بدلہ دنیا ہی میں پا لیں گے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی سفارشیں عطا کی گئی ہیں. اس کے بعد والے سوال نمبر 135 میں اس کا تذکرہ ہے. یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی سفارش کریں گے، وہ سفارش ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے فیصلہ اللہ رب العزت شروع فرمائے گا، ورنہ لوگ تنگ ہو جائیں گے میدان محشر میں. اللہ تعالیٰ سے سفارش کے لیے نبیوں کے پاس دوڑیں گے، نبیوں کے پاس گزارش کریں گے، لیکن سارے نبی اپنی حالت بتلا کر معذرت کر دیں گے. تو سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے سے پہلے جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے عرش کے نیچے. پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اور ایسے محامد سے اور ایسی حمد و ثنا اللہ رب العزت انہیں سکھائے گا، ان کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ تم سر اٹھاؤ، کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، تمہارا مانگو، جو مانگنا ہے دیا جائے گا. پھر سفارش بھی کرو، سفارش بھی قبول کی جائے گی. تو پھر یہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس طرح سجدہ کرنے کی جب کاروائی ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت مل جائے گی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش شروع کریں گے. یہاں پر سفارش کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی جو مخلص ہو، لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا ہو، ایسے آدمی کے تعلق سے کہا گیا کہ وہی لوگ سب سے زیادہ خوش بخت ہوں گے، یا بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے. لیکن جو لوگ شرک میں مبتلا ہوں گے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے ہوں اور اس کے مقتضیات پر، اس کے تقاضوں پر، اس کے شروط پر وہ لوگ اترتے رہے ہوں، تو ایسے لوگ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی کے مستحق ہوں گے. جو لوگ شرک میں مبتلا رہیں گے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق نہیں ہوں گے. اسی لیے اس حدیث میں واضح طور پر کہا گیا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. اچھا، اس کے بعد دیکھیے سفارش کی کئی قسمیں، 6 قسمیں یہاں پر بیان کی گئی. مختلف علماء کرام نے اس کو ذکر کیا، امام ابن قیم نے ذکر کیا. ایک جی سوال یہاں پہ لکھا ہوا شروط الشفاعہ، شروط الشفاعہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی اجازت ہو، اذن من اللہ و اذن لمن یشفع لہ، اور کیا کہتے ہیں یہاں پہ چھوٹا چھوٹا نوٹ لکھائے ہیں بعد اذن اللہ بالشفاعت، جی یعنی کہ متى تک، ٹھیک، بعد میں ممن تکون رضی اللہ عن الشافعی، ممن تکون، ٹھیک ہے، بعد میں جو ہے لمن تکون کے لیے رضی اللہ عن المشفوع لہ. صحیح ہے، ٹھیک ہے، جی شافع کے لیے بھی، مشفوع کے لیے بھی، جی اور سفارش کے لیے اجازت کے بعد. وہ جو سرخی کے طور پر انہوں نے سوال کیا، سوال کا جواب دیا ہے، مناسب ہے. جی جی ممن تکون ممن تکون یعنی اللہ رب العزت جن کو اجازت دے گا ان کی جانب مشفوع. سے. جی ہاں، اس کے بعد من مشفوع کے حق میں، جو جن کے حق میں اللہ رب العزت خود راضی رہے گا کہ ان کی سفارش ہو سکتی ہے. جی 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 ٹھیک ہے، المشفوع عنده سے کون مراد ہے؟ المشفوع عنده جو بھی یعنی معصیت، اللہ، ہاں جو بھی معصیت میں مبتلا رہے مومن، وہ لوگ سفارش کے مستحق قرار پائیں گے. جی سمجھ رہے ہیں؟ جی، جی المشفوع عنده، جن کی سفارش کی جائے گی وہ لوگ جو شرک میں مبتلا نہ رہے ہوں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، جو بھی مشرک ہیں وہ لوگ نہ ان کے لیے کوئی سفارشی نہ کوئی ان کا دوست اس وقت. جی اچھا، یہاں پر اس کے علاوہ جو ہے سفارش کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلے شفاعت عظمیٰ اسے کہا جاتا ہے، جو قیامت کے روز حشر و میدان محشر میں اللہ رب العزت کے حساب و کتاب کے آغاز کے لیے سفارش کی جائے گی، جیسا کہ ابھی اس کا تذکرہ ہوا. سارے نبی معذرت کر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، پھر سجدہ ریز ہو کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کریں گے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ شروع ہوگا. دوسری سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کا دروازہ کھولا جائے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سفارش کریں گے. پھر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت داخل ہوگی جنت، اس کے بعد ہی دوسری امت. پھر تیسری سفارش یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو جہنم کا فیصلہ جن کے حق میں ہو گیا ہوگا، اللہ رب العزت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ وہ لوگ جہنم میں نہ جائیں. یہاں پر ان ساری چیزوں میں ایک بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کے لیے سفارش کریں گے وہ مشرک نہیں ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے. تو جن کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ یہ جہنم میں داخل نہ ہوں. اس کے بعد چوتھی چیز، ایسے لوگ جو اہل توحید میں سے تھے، موحد تھے، جہنم میں ان کے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے داخل کیے گئے تھے آلریڈی، ان کو نکالا جائے گا جہنم سے. جہنم سے کچھ لوگ ابھی فیصلہ ہوا نہیں گئے، ان کو روکا جائے گا. کچھ لوگ چلے گئے، ان کو نکالا جائے گا. ٹھیک ہے مشائخ، سمجھ رہے ہیں اس کو؟ اس کے بعد ان کی حالت ایسی ہوئی ہوگی جہنم میں عذاب میں مبتلا ہو کر کہ گویا کہ وہ کوئلہ ہو گئے، جل کر حالت ان کی اس طرح ہو گئی گویا کہ وہ کوئلہ ہو گئے. امتحشو جو کہا گیا، احترقوا واسودوا، کالے پڑ گئے جل کر اور پوری طرح کوئلے کی مانند ہو گئے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نہر حیات میں ڈالے گا، تو پھر گویا کہ وہ ایسے اگیں گے، اتنا جلد وہ بہتر شکل اختیار کریں گے اللہ کے حکم سے، جس طرح کہ سیلاب میں دانہ اگ جاتا ہے. سیلاب کے پانی میں جو کیچڑ میں کہیں بھی دانہ پھنس جائے وہ مٹی میں، تو وہاں پر جس تیزی سے دانہ اگتا ہے ویسے ہی یہ لوگ بنیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں نئی گویا کہ اللہ تعالیٰ نئی خلقت دے گا، ان کو دوبارہ سے ایک شکل دے گا، اور وہ جو جہنم میں جل کر پوری طرح کوئلے کی حالت ہو گئی تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ سے بہتر شکل دے گا اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے. پانچویں سفارش وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کے درجات کی بلندی کے لیے کریں گے. اور یہ تین سفارشیں یہ جو کہہ رہے ہیں، ایک تو جنت کا کیا کہتے ہیں جہنم میں جن لوگوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا، یا کہ اہل توحید میں سے جہنم میں گئے تھے، یا پھر جو لوگ جنت میں ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے. یہ تینوں سفارشیں اللہ کے رسول کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ دیگر انبیاء بھی اس میں شریک ہیں. یعنی دیگر انبیاء بھی اپنی اپنی امت کے موحد لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، اور جنتی جو ان کی امت میں سے گئے ہیں ان کے حق میں درجات کی بلندی کے لیے سفارش کریں گے. اسی طرح جو جن کے حق میں فیصلہ ہو گیا تھا نافرمانی کی وجہ سے، ان کے لیے بھی سفارش کریں گے کہ وہ بھی جہنم میں نہ جائیں. یہ دیگر انبیاء بھی اس طرح کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاص ہے ایک دم بالکل، جو شفاعت عظمیٰ حساب کتاب کے آغاز کے لیے، جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ جو سفارش کریں گے، ایک تو یہ اپنے چچا کے کفر کے باوجود ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے سفارش کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تین سفارشیں خاص ہیں، بقیہ تین سفارشیں دیگر انبیاء کے لیے بھی عام ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، انبیاء کی سفارش، اور فرشتوں کی سفارش، اور بچے جو نابالغ عمر میں گزر گئے ان کی سفارش سب ہو جائے گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنی سفارش کرے گا
अपने नफ्स के पास, यानी अल्लाह ताला ने ये कहा, दीगर हदीस में ये बात वाज़े तौर पर जिक्र हुई है बुखारी की हदीस में कि शफ़अन नबियून वलम तबक़ इल्ला शफ़ाअती, अल्लाह ताला फरमाएगा कि सारे अंबिया सिफारिश कर चुके हैं, फरिश्ते सिफारिश कर चुके हैं, सिवाय मेरे अब किसी की सिफारिश नहीं बची। तो अल्लाह ताला अपने रहमत से बहुत सारे लोगों को जहन्नम से निकालेगा। इसी तरह यहाँ पर छठी जो अबू तालिब के लिए वो सिफारिश करेंगे, और उसके बाद जहन्नम हमेशा बिल्कुल बराबर मजीद का मुतालबा करते रहेगी, अल्लाह ताला उसमें अपना पैर रखेगा तो वो कहेगी कि काफ़ी है, बस है। फिर अल्लाह ताला जन्नत में चूंकि जगह बाकी रहेगी, उसके लिए अलग से लोगों को पैदा करेगा और उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं। नक्तफी बिहाज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बारकल्लाह।